آدمی زاد تو کیا چیز، فرشتے بھی تمام مدح میں تیری وہ گاتے ہیں جو گایا ہم نے۔ انتخاب سخن، انتخاب سخن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرمائشی نظموں کے لائیو پروگرام انتخاب سخن کے ساتھ MTA انٹرنیشنل کی ٹیم ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اس پروگرام میں ہم آپ کی خدمت میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام، خلفائے احمدیت اور جماعت کے دیگر شعراء کے کلام اور نظموں کی ایک مختصر فہرست پیش کرتے ہیں، جن میں سے آپ اپنی پسندیدہ نظم کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آپ ہمیں اپنے پیغامات بھی بھیج سکتے ہیں۔ ہماری پوری کوشش ہوگی کہ آپ کی فرمائش کو پورا کیا جائے اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا پیغام بھی لائیو پڑھ کر سنایا جائے۔ پروگرام کے دوران ہم سے رابطہ کرنے کی تمام تر تفصیلات آپ کی اسکرین پر انشاءاللہ تعالیٰ دکھائی جائیں گی۔ حسب معمول پروگرام کا آغاز کرتے ہیں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے حمدیہ کلام کے ساتھ۔ اے خدا اے کار سازو عیب پوش و کردگار، آواز ہے عبد المومن ناصر صاحب کی۔ اے خدا اے کار سازو عیب پوش و کردگار، اے میرے پیارے میرے محسن میرے پروردگار، اے میرے پیارے میرے محسن میرے پروردگار، کس طرح تیرا کروں اے ذوالمنن، شکر و سپاس وہ زبان لاؤں کہاں سے جس سے ہو یہ کاروبار، وہ زبان لاؤں کہاں سے جس سے ہو یہ کاروبار، بدگمانوں سے بچایا مجھ کو خود بن کر گواہ کر دیا، دشمن کو ایک حملے سے مغلوب اور خوار کر دیا، دشمن کو ایک حملے سے مغلوب اور خوار۔
کس طرح تیرا کروں اے ظلمنن شکر و سپاس، وہ زباں لاؤں کہاں سے جس سے ہو یہ کاروبار۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا بہت ہی خوبصورت اور پیارا حمدیہ کلام ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ پڑھتے ہیں اگلی نظم کی طرف۔ زندگی بخش جام احمد ہے، کیا ہی پیارا یہ نام احمد ہے۔ یہ بھی حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا کلام ہے اور آواز ہے ناصر علی عثمان صاحب کی۔ زندگی بخش جام احمد ہے، زندگی بخش جام احمد ہے، کیا ہی پیارا یہ نام احمد ہے، کیا ہی پیارا یہ نام احمد ہے، زندگی بخش جام احمد ہے، کیا ہی پیارا یہ نام احمد ہے، لاکھ ہو انبیاء مگر بخدا، لاکھ ہو انبیاء مگر بخدا، سب سے بڑھ کر مقام احمد ہے، سب سے بڑھ کر مقام احمد ہے، کیا ہی پیارا یہ نام احمد ہے، زندگی بخش جام احمد ہے، کیا ہی پیارا یہ نام احمد ہے، باغ احمد سے ہم نے پھل کھایا، باغ احمد سے ہم نے پھل کھایا، میرا بستان کلام احمد ہے، میرا بستان کلام احمد ہے، کیا ہی پیارا یہ نام احمد ہے۔ لاکھ ہو انبیاء مگر باخدا، سب سے بڑھ کر مقام احمد ہے۔ ناصر علی عثمان صاحب کی خوبصورت آواز میں آپ نے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا بہت ہی خوبصورت اور پیارا نعتیہ کلام سماعت فرمایا۔ ناظرین کرام، البنی USA سے ہمیں پیغام موصول ہوا ہے۔ آپ ان بھائی نے لکھا ہے کہ آپ ہمارا پروگرام بہت شوق سے دیکھتے ہیں۔ حضور انور عید اللہ تعالیٰ عنہ عزیز کی خدمت اقدس میں آپ نے السلام علیکم کا تحفہ بھی پیش کیا ہے۔ ناظرین کرام، جس طرح کہ ہم نے شروع میں عرض کیا تھا،
کہ اگر آپ نے کسی نظم کی فرمائش کرنی ہے، آپ نے کوئی نام بھجوانے ہیں، کوئی پیغام بھیجنا ہے، تو ہمیں nazm@mta.tv پر ضرور ای میل کیجیے گا۔ تو بڑھتے ہیں اگلی نظم کی طرف۔ ظہور مہدی آخر زماں ہے، حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کلام ہے اور آواز ہے مرتضیٰ منان صاحب کی۔ ظہور مہدی آخر زمان ہے، سنبھل جاؤ کہ وقت امتحان ہے۔ ظہور مہدی آخر زمان ہے، سنبھل جاؤ کہ وقت امتحان ہے۔ محمد میرے تن میں مثل جاں ہے، محمد میرے تن میں مثل جاں ہے، یہ ہے مشہور جاں ہے تو جہاں ہے، یہ ہے مشہور جاں ہے تو جہاں ہے۔ گیا اسلام سے وقت خزاں ہے، گیا اسلام سے وقت خزاں ہے، ہوئی پیدا بہار جاوداں ہے، ہوئی پیدا بہار جاوداں ہے۔ اگر پوچھے کوئی عیسیٰ کہاں ہے، اگر پوچھے کوئی عیسیٰ کہاں ہے، تو کہہ دو اس کا مسکن قادیاں ہے، تو کہہ دو اس کا مسکن قادیاں ہے۔ ظہور مہدی آخر زمان ہے، سنبھل جاؤ کہ وقت امتحان ہے، سنبھل جاؤ کہ وقت امتحان ہے۔ محمد میرے تن میں مثل جاں ہے، یہ ہے مشہور جاں ہے تو جہاں ہے۔ مرتضیٰ منان صاحب کی آواز میں ابھی آپ نے حضرت خلیفۃ المسیح ثانی حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ خوبصورت کلام سماعت فرمایا۔ سالک احمد صاحب، حاذق احمد صاحب، مدیحہ صادق، سمینہ صادق اور صادق ایوب، آپ کا پیغام ہمیں ملا، جزاکم اللہ احسن جزا۔ اسی طرح ریچ اسٹارٹ جرمنی سے زراج اظہر صاحب، آپ نے بھی ہمیں پیغام بھیجا، جزاکم اللہ احسن جزا۔
اگلی نظم کی طرف بڑھنے سے قبل ایک بار پھر یاد دہانی کے طور پر آپ کو یہ کہتے چلیں کہ اگر آپ نے کوئی پیغام بھیجنا ہے، کوئی فرمائش کرنی ہے، اپنے نام ارسال کرنے ہیں تو ضرور ہمیں nazm@mta.tv پر ای میل کیجیے گا۔ اگلی نظم کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہ مشاعرہ کا ایک چھوٹا سا حصہ ہم آپ کو سنانے جا رہے ہیں۔ کلام ہے چودھری محمد علی صاحب کی۔ زندان ہجر میں کوئی روزن نہ باب تھا، زندان ہجر میں کوئی روزن نہ باب تھا، وہ حبس تھا کہ سانس بھی لینا عذاب تھا، اور ہم جی رہے تھے تیری ہی رحمت کی گود میں، ہم جی رہے تھے تیری ہی رحمت کی گود میں، سایہ فگن تیرے ہی کرم کا سحاب تھا، اور تیری عنایتوں کی نہ تھی کوئی انتہا، تیری عنایتوں کی نہ تھی کوئی انتہا، اور میری خطاؤں کا بھی نہ کوئی حساب تھا، تیری عنایتوں کی بھی نہ تھی کوئی انتہا، اور میری خطاؤں کا بھی نہ کوئی حساب تھا، اور تیرے ہی نور سے تھیں منور صداقتیں، تیرے ہی نور سے تھی منور صداقتیں، تو ہی تھا ماہتاب، تو ہی آفتاب تھا، اور خوشبوؤں میں بھی تیری ہی خوشبو تھی دل نواز، خوشبوؤں میں بھی تیری ہی خوشبو تھی دل نواز، اور پھولوں میں پھول تیرے ہی رخ کا گلاب تھا، خوشبوؤں میں بھی تیری ہی خوشبو تھی دل نواز، اور پھولوں میں پھول تیرے ہی رخ کا گلاب تھا، اور نیکی تیرے بغیر گناہ عظیم تھی، واہ کیا میسج ہے صاحب، واہ نیکی تیرے بغیر گناہ عظیم تھی، اور لمحہ جو تیری یاد میں گزرا ثواب تھا، بہت اچھے۔ تیری عنایتوں کی نہ تھی کوئی انتہا، میری خطاؤں کا بھی نہ کوئی حساب تھا۔ چودھری محمد علی صاحب کا کلام ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ ناظرین اکرام، جنت منصور سلطان صاحبہ ربوہ پاکستان سے آپ نے ہمیں پیغام بھیجا۔ آپ نے لکھا کہ آپ انتخاب سخن بہت شوق سے دیکھتی ہیں، اور آپ نے حضور انور عید اللہ تعالیٰ ابن عزیز کی خدمت اقدس میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پیش کیا ہے۔ آپ نے یہ فرمائش کی ہے کہ خلافت کے حوالے سے کوئی بھی نظم لگا دیں، تو اگلی نظم جنت صاحبہ آپ کے لیے یہ ہم لگانے جا رہے ہیں۔ اسی طرح ایک اور بھی ہمیں پیغام موصول ہوا ہے عزیز احمد طاہر صاحب لندن سے، آپ نے بھی اسی فرمائش کا پیغام بھیجا ہے، اور انتخاب سخن اور حضرت خلیفۃ المسیح الخامس اید اللہ تعالیٰ ابن عزیز کی خدمت میں اقدس میں محبت بھرا سلام پیش کیا ہے۔ تو بڑھتے ہیں اگلی نظم کی طرف۔ یہ ہماری نئی نظموں میں شامل کی گئی ہے۔ میرا خیال ہے کہ پچھلے چند ہفتوں میں ہم نے ایک بار آپ کو سنائی ہے، وہ جس نے بخشے تمہیں ہیں سائے۔ یہ برکات خلافت کے حوالے سے نظم ہے، آواز ہے ناصر علی عثمان صاحب کی اور مرتضیٰ منان صاحب کی۔ وہ جس نے بخشے تمہیں ہے سائے، ایسا کہ نانے دیار دلبر، وہ جس نے بخشے تمہیں ہے سائے، ایسا کہ نانے دیار دلبر، کبھی بھی اس پر نہ دھوپ آئے، ایسا کہ نانے دیار دلبر، جہاں سے گزرے تم اس کی راہ میں بچھا
न कांटे, जहाँ से गुजरे तुम उसकी राह में, बिछाना फूल और उठाना कांटे। कोई न खार उसको चुभने पाए, ऐसा किनाने दया रे दिलबर। कभी भी उस पर न धूप आए, ऐसा किनाने दया रे दिलबर। तुम्हारे आंगन दरख्शां जिससे हमारी छत पर भी महबो उतरे। कोई तो ऐसी भी रात आए, ऐसा किनाने दया रे दिलबर। कभी भी उस पर न धूप आए, ऐसा किनाने दया रे दिलबर। वो जिसने बख्शे तुम्हें है साए, ऐसा किनाने दया रे दिलबर। कभी भी उस पर न धूप आए, ऐसा किनाने दया रे दिलबर। ख्याल सब ही हकीर कमतर ज़माने भर में, वही है साहिब। सो रखना फाइक उसी की राय, ऐसा किनाने दया रे दिलबर। कभी भी उस पर न धूप आए, ऐसा किनाने दया रे दिलबर। जुबान उसकी निदाए बारी, सो हुक्म यज़्दा समझ के जाना। हमेशा दर पर वो जब बुलाए, ऐसा किनाने दया रे दिलबर। कभी भी उस पर न धूप आए, ऐसा किनाने दया रे दिलबर। जहाँ से गुज़रे तुम उसकी राह में, बिछाने फूल और उठाना कांटे। बहुत ही खूबसूरत कलाम अभी आपने समाअत फरमाया। इंडिया से महमूद अहमद सनादी साहब, माहिर सनादी, मिज़ान सनादी और नबीला महमूद सावंतवादी महाराष्ट्र इंडिया से आप ताल्लुक़ रखते हैं। आपने हमें पैगाम भेजा, जज़ाकुमुल्लाह अहसन जज़ा। और अगली नज़म आपने इसकी फरमाइश की है कि आपके बेटे के लिए कोई नज़म हम लगा दें, तो इंशाअल्लाह ताला महमूद साहब आप हमारे साथ रहिएगा। इसी तरह मोहम्मद अनवर अली इमरान, इसरत जहां झरना, आलिया अनवर, मोहम्मद मुबारक अली अफराद और कुरतुल ऐन, इसी तरह मोहम्मद सांवर अली इरफान अहमदनगर बांग्लादेश से आपने भी हमें पैगाम भेजा, जज़ाकुमुल्लाह अहसन साहब। महमूद यकूब खान साहब और नजमा खान साहब जो कि बाकायदगी से टोरंटो से हमारा प्रोग्राम देखते हैं, आपका पैगाम भी हमें मिला, जज़ाकुमुल्लाह अहसन जज़ा। अगली नज़म की तरफ बढ़ते हैं। हज़रत अक़दस मसीह मऊद अलैहिस्सलाम का बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा, बहुत आला कलाम, वो पेशवा हमारा जिससे है नूर सारा, नाम उसका है मोहम्मद, दिल भर मेरा यही है। आवाज़ है नदीम ज़ाहिद सैद की, आइए सुनते हैं। वो पेशवा हमारा जिससे है नूर
پیشوا ہمارا جس سے ہے نور سارا، نام اس کا ہے محمد، دلبر میرا یہی ہے، نام اس کا ہے محمد، دلبر میرا یہی ہے، سب پاک ہیں پیمبر، ایک دوسرے سے بہتر، لیکز خدائے برتر، خیر الورا یہی ہے، لیکز خدائے برتر، خیر الورا یہی ہے۔ وہ پیشوا ہمارا جس سے ہے نور سارا، نام اس کا ہے محمد، دل بر میرا یہی ہے۔ ندیم زاہد صاحب کی آواز میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کا بہت ہی خوبصورت پیارا کلام ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ خالدہ جرار صاحبہ، آپ کی طرف سے ہمیں پیغام ملا، اسی طرح عبد الرحمن ناصر صاحب، عطیہ ناصر صاحبہ اور مائدہ ناصر صاحبہ کینیڈا سے، آپ نے بھی ہمیں پیغام بھیجا۔ حضور انور عید اللہ تعالیٰ مس عزیز کی خدمت اقدس میں MT انٹرنیشنل کی ٹیم اور تمام احمدی احباب دنیا بھر میں جو بستے ہیں ان کی خدمت میں آپ نے السلام علیکم کا تحفہ پیش کیا۔ جزاکم اللہ سنزا، یہ پیغام ہمیں مورس مینیٹوبا کینیڈا سے موصول ہوا۔ اگلی نظم کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کلام ہے، میں اپنے پیاروں کی نسبت ہرگز نہ کروں گا پسند کبھی، اور آواز ہے مرتضیٰ منان صاحب کی، آئیے سنتے ہیں۔ میں اپنے پیاروں کی نسبت ہرگز نہ کروں گا پسند کبھی، وہ چھوٹے درجے پہ راضی ہوں اور ان کی نگاہ رہے نیچی، وہ ادنا ادنا خواہش کو مقصود بنائے بیٹھے شمشیر زباں سے گھر بیٹھے
دشمن کو مارے جاتے ہو، اے میری الفت کے طالب، یہ میرے دل کا نقشہ ہے، اب اپنے نفس کو دیکھ لے تو، وہ ان باتوں میں کیسا ہے خواہش میری الفت کی، تو اپنی نگاہیں اونچی کر، تدبیر کے جالوں میں مت پھنس، کر قبضہ جا کے مقدر پر، میں واحد کا ہوں دل دادا، اور واحد میرا پیارا ہے، گر تو بھی واحد بن جائے تو میری آنکھ کا تارا ہے، تو ایک ہو ساری دنیا میں، کوئی ساجھی اور شریک نہ ہو، تو سب دنیا کو دے لیکن خود تیرے ہاتھ میں بھیک نہ ہو۔ میں واحد کا ہوں دل دادا اور واحد میرا پیارا ہے، گر تو بھی واحد بن جائے تو میری آنکھ کا تارا ہے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلام مرتضیٰ منان صاحب کی آواز میں ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ ثانیہ وکیل صاحبہ پاکستان سے آپ کا پیغام ہمیں ملا۔ جمیل احمد طاہر صاحب، آپ نے اپنی جماعت کے بچوں کے نام ہم کو بھیجے، جن میں سے چند آپ کے سامنے ابھی ہم پیش کرتے ہیں، باقی انشاءاللہ تعالیٰ اگلی نظم کے بعد پیش کریں گے۔ احتشام آصف مغل صاحب، ذیشان احمد مغل، نعمان احمد مغل، زمان احمد مغل، مہتاب ندیم مغل اور آفتاب احمد مغل صاحب، جزاکم اللہ، آپ کا پیغام ہمیں موصول ہوا۔ ناظرین کرام، اگر آپ بھی ہمیں کوئی پیغام بھجوانا چاہتے ہیں تو nazm@mta.tv پر ہمیں ای میل کیجیے گا، تو انشاءاللہ تعالیٰ ہماری پوری کوشش ہوگی کہ آج کے یا آئندہ کے پروگرام میں آپ کا پیغام ہم ضرور شامل کریں۔ اگلی نظم کی طرف بڑھتے ہیں۔ جمال و حسن قرآن نور جانے ہر مسلمہ ہے، قمر ہے چاند اوروں کا ہمارا چاند قرآن ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کا یہ کلام ہے اور آواز ہے عصمت اللہ صاحب کی۔ آئیے سنتے ہیں۔ جمال و حسن قرآن نور جانے ہر مسلمان ہے، قمر ہے چاند اوروں کا ہمارا چاند قرآن ہے، قمر ہے چاند اوروں کا ہمارا چاند قرآن ہے۔ بہار
عبارت میں بہار جاوداں پیدا ہے اس کی ہر عبارت میں، نہ وہ خوبی چمن میں ہے، نہ اس سا کوئی بستاں ہے، نہ وہ خوبی چمن میں ہے، نہ اس سا کوئی بستاں ہے۔ خدا کے قول سے قول بشر کیوں کر برابر ہو، خدا کے قول سے قول بشر کیوں کر برابر ہو، وہاں قدرت یہاں درماندگی فرق نمایاں ہے، وہاں قدرت یہاں درماندگی فرق نمایاں ہے۔ یہ تھا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا کلام عصمت اللہ صاحب کی آواز میں۔ ثاقب اقبال بٹ صاحب، کاشف اقبال بٹ صاحب، مسرور احمد بٹ صاحب، مظفر احمد غالب بٹ صاحب، ارسلان دلاور بٹ، حدید احمد کانواں، ہانیہ ذوالفقار کانواں، عمر ماہر لنگا، ہادی عمران، سبحان رضوان اور حامد عرفان، اسی طرح دیگر گھروں کے افراد بھی آپ سب ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں۔ جزاکم اللہ احسن جزا، آپ سب کا پیغام ہمیں موصول ہوا۔ ناظرین اکرام، ایک بار پھر یاد دہانی کے طور پر یہ بتاتے چلیں، آپ نے بھی کوئی اپنا پیغام بھیجنا ہے، کسی نظم کی فرمائش کرنی ہے تو ضرور nazm@mta.tv پر ہمیں ای میل کیجیے گا۔ اگلی نظم آصف محمود باسط صاحب کا کلام ہے، آواز ہے مصور احمد صاحب کی، کبھی بھی بدر کے احوال کو نہیں بھولو۔ سماعت فرمائیے۔ اہل محبت کو امتحان دل پیش ہوا ہے، مشت بھر افراد کو جہاں دل پیش ہے، اہل درد کو پھر تیر اور کمان در پیش، خوشا نصیب کے ہے میرے کارواں در پیش، وہی ہے ڈھال سو اس ڈھال کو نہیں بھولو، کبھی بھی بدر کے احوال کو نہیں بھولو، کبھی بھی بدر کے احوال کو نہیں بھولو، پھر آج مد مقابل ہے اہل جاہ حشم، اٹھائے ہیں وہی کبر و غرور کا پرچم، نصیب ان کو سبھی فیصلوں کے لو قلم، یہاں پہ چال کوئی ہے تو بس ثبات قدم،
یہی ہے چال تو اس چال کو نہیں بھولو، کبھی بھی بدر کے احوال کو نہیں بھولو، کبھی بھی بدر کے احوال کو نہیں بھولو۔ امیر اہل وفا پھر ہوا ہے سجدہ ریز، جو سجدگاہ سے اٹھی صدائے لرزاں خیز، تو دیکھ لینا کہ ہوگی وہ انقلاب انگیز، ستم کرو وہ دعائیں ہیں مثل تیغ تیز، سو اپنے گرد بچھے جال کو نہیں بھولو، سو اپنے گرد بچھے جال کو نہیں بھولو، کبھی بھی بدر کے احوال کو نہیں بھولو، کبھی بھی بدر کے احوال کو نہیں بھولو۔ آصف محمود باسط صاحب کا کلام مصور احمد صاحب کی آواز میں ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ تحسین احمد صاحب پاکستان سے آپ کا پیغام ہمیں ملا، راجہ عبد الملک صاحب ربا پاکستان سے آپ نے بھی ہمیں ای میل کی، اس طرح فائزہ نسیم، فائقہ نسیم اور نمیرہ نسیم صاحبہ پاکستان سے آپ نے بھی ہمیں پیغام بھیجا اور آپ نے لکھا کہ آپ کی پوری فیملی کی طرف سے حضور اقدس کی خدمت میں السلام علیکم کا تحفہ پیش کیا جائے۔ اسی طرح احمد حسنی جنجوا صاحب ہناؤ جرمنی سے آپ نے بھی ہمیں پیغام بھیجا۔ عالیہ وہاب صاحبہ تامل ناڈو سے آپ کا پیغام بھی ہمیں ملا، لیکن جس نظم کی فرمائش آپ نے آج کی ہے وہ آج کے پروگرام میں تو نہیں، لیکن انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ آئندہ کے پروگرام میں ہم ضرور شامل کریں۔ اگلی نظم حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلام ہے، آواز ہے مرتضیٰ منان صاحب کی۔ تیرے بندے اے خدا سچ ہے کہ کچھ ایسے بھی ہیں۔ وہ بھی ہیں کچھ جو کہ تیرے عشق سے مخمور ہیں، دنیاوی آلائشوں سے پاک ہیں اور دور ہیں، دنیا والوں نے انہیں بے گھر کیا، بے در کیا، پھر بھی ان کے قلب حب خلق سے معمور ہیں، تیرے بندے اے خدا سچ ہے کہ کچھ ایسے بھی ہیں، تیرے بندے اے خدا سچ ہے کہ کچھ ایسے بھی ہیں، ایک طرف تیری محبت، ایک طرف دنیا کا درد، دل پھٹا جاتا ہے سینے میں ہے چہرہ زرد زرد، ہیں لگے رہتے دعاؤں میں وہ
رات بھی ہے زمین و آسماں میں، پھر رہے وہ رہنورد تیرے بندے اے خدا، سچ ہے کہ کچھ ایسے بھی ہیں تیرے بندے اے خدا، سچ ہے کہ کچھ ایسے بھی ہیں۔ بادائے عرفان سے تیری ان کے سر مخمور ہیں، جذبہ الفت سے تیرے ان کے دل معمور ہیں، ان کے سینوں میں اٹھا کرتے ہیں طوفان رات دن، وہ زمانے بھر میں دیوانے تیرے مشہور ہیں، تیرے بندے اے خدا، سچ ہے کہ کچھ ایسے بھی ہیں تیرے بندے اے خدا، سچ ہے کہ کچھ ایسے بھی ہیں۔ بادائے عرفان سے تیری ان کے سر مخمور ہیں، جذبہ الفت سے تیرے ان کے دل معمور ہیں۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلام مرتضیٰ منان صاحب کی آواز میں آپ نے سماعت فرمایا۔ وسیم احمد صاحب جرمنی سے، مبارکہ خالق سبیکہ ارسلان اور ختیجہ بیلجیم سے، اور اسی طرح کنزا پاکستان سے آپ سب کا پیغام ہمیں کنزا صاحبہ آپ کا پیغام ہمیں موصول ہوا۔ جزاکم اللہ احسن جزا۔ آپ نے حضرت خلیفۃ المسیح الخامس سید اللہ تعالیٰ ابن عزیز کی خدمت اقدس میں السلام علیکم کا تحفہ پیش کیا ہے۔ اور اسی طرح گزشتہ ناموں میں جنت منصور صاحبہ کی طرف سے پیغام، یہ ریکویسٹ ہمیں آئی تھی کہ خلافت کے حوالے سے کوئی نظم چلا دی جائے، تو اگلی نظم طاہر خالد صاحب کی آواز ہے، کلام ہے مبارک ظفر صاحب کا، خلافت ہے انعام آسمانی۔ سماعت فرمائیے۔ خلافت ہے انعام آسمانی، خلافت ہی نظام معتبر ہے، خلافت ہے انعام آسمانی، خلافت ہی نظام معتبر ہے، خلافت سے مقدر دین کا غلبہ، اسی کے ساتھ ہی فتح و ظفر ہے، قیام امن کی ضامن یہی ہے، صحیفوں میں لکھی جس کی خبر ہے، قیام امن کی ضامن
صحیفوں میں لکھی جس کی خبر ہے، ولی پیر و مجدد ہیچ سارے، خلافت سب پہ حاوی بالا تر ہے، خلافت ہے درخت پاک ایسا کہ جس کی شاخ ہر ایک باثمر ہے، خلافت ہے درخت پاک ایسا کہ جس کی شاخ ہر ایک باثمر ہے، درندوں بد بلاؤں کے مقابل خلافت عافیت کی ایک سپر ہے، ہمیں منزل پہ منزل مل رہی ہے، خلافت جو ہماری راہبر ہے۔ خلافت سے مقدر دین کا غلبہ، اسی کے ساتھ ہی فتح و ظفر ہے۔ طاہر خالد صاحب کی خوبصورت آواز میں مبارک ظفر صاحب کا کلام ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ نوید الرحمان صاحب بنگلہ دیش سے آپ نے ہمیں پیغام بھیجا اور حضور انور اید اللہ تعالیٰ ابن عزیز کی خدمت اقدس میں السلام علیکم کا تحفہ پیش کیا۔ آپ یہ بھی لکھتے ہیں کہ آپ بنگلہ دیش سے ہمارا پروگرام دیکھتے ہیں، جزاکم اللہ احسن الجزا۔ ڈاکٹر حیفا اسحاق صاحبہ اور ایمانویل، آپ بھی ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں، جزاکم اللہ، آپ کا پیغام ہمیں ملا۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلام مصور احمد صاحب کی آواز میں، وہ یار کیا جو یار کو دل سے اتار دے، ہماری اگلی نظم ہے، آئیے سنتے ہیں۔ یار کیا جو یار کو دل سے اتار دے، وہ دل ہی کیا جو خوف سے میدان ہار دے، وہ یار کیا جو یار کو دل سے اتار دے، وہ دل ہی کیا جو خوف سے میدان ہار دے۔ ایک پاک صاف دل مجھے پروردگار دے، ایک پاک صاف دل مجھے پروردگار دے، اور اس میں عکس حسن ازل کا اتار دے، اور اس میں عکس حسن ازل کا اتار دے، وہ سیمتن جو خواب میں
ہی مجھ کو پیار دے. دل کیا ہے بندہ جان کی بازی بھی ہار دے. دل کیا ہے بندہ جان کی بازی بھی ہار دے. دنیا کا غم ادھر ہے ادھر آخرت کا خوف. یہ بوجھ میرے دل سے الہی اتار دے. یہ بوجھ میرے دل سے الہی اتار دے. وہ یار کیا جو یار کو دل سے اتار دے. حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خوبصورت کلام ابھی آپ نے سماعت فرمایا. ناظرین اکرام، اگلی نظم جو کہ آخری نظم ہے آج کے پروگرام کی، اس کی طرف بڑھنے سے قبل ایک دو پیغامات آپ کے سامنے رکھتے چلیں. مبشر عالم راجہ صاحب شاہین تبسم بہار انڈیا سے آپ نے ہمیں پیغام بھیجا. نعیمہ مرزا صاحبہ برامپٹن کینیڈا سے آپ بھی ہمارا پیغام دیکھ رہی ہیں. حاذق احمد صاحب یو کے ہڈرسفیلڈ سے آپ کا پیغام بھی ہمیں موصول ہوا. جزاکم اللہ سنزا. خدا کی حمد ہے انسان پہ لازم. حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کلام ہے. حارث محمود صاحب کی آواز ہے اور یہ آج کی آخری نظم ہے. سماعت فرمائیے. خدا کی حمد ہے انسان پہ لازم. خدا کی حمد ہے انسان پہ لازم. ہے اس کا شکر انسان جان پہ لازم. ہے اس کا شکر انسان جان پہ لازم. خدا کی حمد ہے انسان پہ لازم. ادائے حمد ہو کیوں کر زبان سے. ادائے حمد ہو کیوں کر زبان سے. زبان ایسی کوئی لائے کہاں سے. خدا کی حمد ہے انسان پہ لازم. خدا کے فضل سے ہوتے ہیں سب کام. خدا کے فضل سے ہوتے ہیں سب کام. کہ بے گنتی ہے اس کے ہم پہ نام. کہ ناظرین اکرام، اس نظم کے ساتھ آج کا پروگرام ہمارا ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی. تب تک ایم ٹی انٹرنیشنل کی ٹیم کو اجازت دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آدمی زاد تو کیا چیز، فرشتے بھی تمام. مدح میں تیری وہ گاتے ہیں جو گایا ہم نے. انتخاب سخن، انتخاب سخن.